اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری وائی ٹی فیملی کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے اور سکون اور اطمینان دے، آمین ثم آمین۔ آج بڑے دنوں کے بعد اپنا میں ولاگ لے کے حاضر ہوئی ہوں، کیونکہ آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ میں ولاگ کیوں نہیں بنا رہی تھی۔ بہرحال بنا تو رہی تھی چھوٹے چھوٹے کلپس، لیکن اتنی زیادہ میں بزی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ تو لگ ہی گیا ہوگا کہ کیوں بزی ہوں، یا نہیں پتہ تو آپ میرے ساتھ بندے رہیے اور آگے آپ کو پتہ لگے گا کہ میری مصروفیت کی وجہ کیا ہے۔ فی الحال تو جی یہاں پہ جگنو اور جھلمل ہمارے ساتھ یہاں میچ انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں جی آپ یہ کیچ، حالانکہ میچ میں اتنے شوق سے نہیں دیکھتی، لیکن جب پاکستان اور انڈیا کا جب مقابلہ ہوتا ہے نا، یقین کریں اس وقت مجھے ہوتا ہے کہ میں کچن کے سارے کام فٹافٹ کر کے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاؤں جی۔ بھائی یہی ایک میچ ہوتا ہے جو کہ میں نے شوق سے دیکھنا ہوتا ہے، ورنہ ادروائز مجھے کسی اور ٹیموں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ کوئی جیتے یا کوئی ہارے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ بس پاکستان جیتے، وہ تو بہرحال جو اچھا کھیلتا ہے جیتا تو وہی ہے، لیکن بہرحال پاکستان کے کھلاڑی ہوں، انڈیا کے کھلاڑی ہوں، لیکن بہرحال وہ بھی سب انسان ہی ہیں، تو ایسی تو خیر کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اپنے ملک سے اور اپنے وطن سے جب لگاؤ ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا پاکستان زندہ باد، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ آپ ہماری جھلمل صاحبہ کو دیکھیے، یہ بیچاری کبھی زمین پہ لیٹ رہی ہے، کبھی ادھر لیٹ رہی ہے، کبھی ادھر لیٹ رہی ہے، اور ایک تو لاہور میں گرمی بھی اتنی سخت پڑ رہی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ سردیاں آتے آتے گرمیاں جو ہے نا پسینہ نچوڑ کر ہی اپنے سارے کام کروا کے جائے گی۔ انسان تو انسان، جو چرند پرند جانور ہیں وہ بھی بے حال ہے، بس اے سی چلائے رکھو، اے سی کے آگے یہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اور لیکن جب اس دفعہ جو بل آئے ہیں تو بندہ بل بلا اٹھا ہے۔ اور آپ سب بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کے گھروں میں کتنے کتنے بل آئے ہیں اور کون کون سی سٹی سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ واقعی شاید موسم ہو یا جو بھی ہو، بہرحال اثر انداز تو ان پر بھی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی کھیل کود ختم نہیں کر دی۔ یہ ہمارے چاند اور تارا جی، یہ دیکھیں جی آپ، یہ کس طرح ماشاءاللہ کھیل رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی جناب آپ، یہ سنڈے اور تاریخ تھی 10 ستمبر، جب یہ ہماری جو ہے جھلمل ماشاءاللہ والدہ محترمہ بنی، اور یہ اس نے اپنا فرسٹ بیبی ڈیلیور کیا۔ فرسٹ تو نہیں، یہ سیکنڈ بیبی تھا۔ فرسٹ بیبی کے بارے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی۔ اچھا، میں، میرا بیٹا اور شاہ جی، ہم تو پہلے پریشان بھی ہوئے، کیونکہ ہم نے جو ڈیز ایکسپیکٹ کی ہوئی تھیں، کیونکہ ہمیں یہی سب نے کہا تھا کہ 60 ڈیز سے لے کے 66 ڈیز تک ہے، تو ہمیں یہی تھا کہ امید ہے کہ یہ اپنے ڈیز سے ہو سکتا ہے اوپر جائے۔ فرسٹ اس کی پریگننسی ہے، لیکن اس نے تو اپنے ٹائم پر ہی کام کیے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ جس روح نے جب اپنے اپنے ٹائم پر آنا ہے اور جو بھی حساب کتاب ہے۔ اچھا آپ یقین کریں، وہ دن ہمارا اتنا ہیڈک تھا نا، میرے سر میں درد، رو رو کے برا حال، شاہ جی الگ پریشان، بیٹا الگ پریشان، کوئی ڈھونڈے روئی کدھر ہے، کوئی ڈھونڈے یہ چیز کدھر ہے۔ اچھا جی، اب جو ان کی وہ جو آمل ناول ہوتی ہے، پلیسینٹا کہہ لیں، جو بھی اب آپ کہہ لیں اس کو، اچھا جی اب اس کو کیا کرتے ہیں؟ جب میں نے اپنی امی سے پوچھا، امی نے کہا کہ اس کو تو نہیں کاٹتے، بلی خود ہی چاٹ لیتی ہے۔ لیکن نہ ہمیں اتنا آئیڈیا تھا، نہ کچھ نہ کام۔ یہ کلپس جو ہے نا یہ کچھ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، جس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ اچھا، اس نے جو فرسٹ بیبی تھا نا، وہ ٹی وی کے ریک میں نا جو ہمارا سپیکر ہے اس کی بیک سائڈ پہ دے دیا۔ وہ بھی شکر ہے اتفاق سے میں نے دیکھ لیا، کیونکہ میں نے نا اس کے لیے جو ڈبہ بنا کے رکھا ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی، اس کے اندر یہ بیٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ اور یہ کہاں بیٹھ رہی تھی؟ کچن کی جو کیبنٹس تھی جہاں دیگچیاں پڑی ہوئی تھیں، یہ وہاں جا کے بیٹھ رہی تھی۔ میں نے کہا جھلمل، یہ آپ کیسی جگہ پہ بیٹھ رہی ہو؟ جو میں نے آپ کے لیے گدگد کرتے بستر اور یہ چیزیں بنائی ہے، تو آپ وہاں کیوں نہیں بیٹھ رہی ہو؟ اتنی سخت گرمی میں آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ لیکن نہیں جی، جھلمل صاحبہ نے جو دل میں ٹھان لی سو ٹھان لی بس۔ پھر ہمیں اتنی پرابلم ہوئی، شاہ جی نے کہا کہ الماس ایسے کریں کہ اس کو نا پنجرے میں ہی بند کر دیتے ہیں، تاکہ نا یہ اپنے بچے ڈیلیور تو کرے، کوئی ہمیں ادھر سے مل رہا ہے، کوئی ہمیں ادھر سے مل رہا ہے۔ ہم اتنے اس دن پریشان ہوئے نا، یقین کریں نہ میں نے کھانا بنایا، نہ کسی نے کھانا کھایا،
اتنا وہ دن ہمارے لیے عجیب تھا نا، عجیب کہہ لیں یا آپ جو بھی کہہ لیں، کیونکہ اس کی بھی تکلیف اور اس کو بھی دیکھ کے ترس آ رہا تھا کہ ہائے اللہ اتنا مشکل کام ہے بیچاری کر رہی ہے۔ لیکن بہرحال آپ دیکھیں ہر ذی روح نے اس دنیا میں آنا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا طریقہ کار ہے تو اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ تو یہ دیکھیں انسان تو ہو جاتے ہیں بے حال، خیر یہ بھی بہت بے حال ہو رہی تھی۔ اچھا، اور جو اس کا فرسٹ بیبی ہوا نا، اس کو تو یہ چاٹ ہی نہیں رہی تھی، اس پر میں پریشان ہو گئی، شاہ جی بھی پریشان کہ یہ کچھ کیوں نہیں کر رہی ہے، یہ کیوں مطلب اتنے اس پہ توجہ نہیں دے رہی ہے۔ پھر ہم نے اپنے ویٹ کو فون کیا، ویٹ نے کہا جیسے یہ بیبی ڈیلیور کرے آپ نے اس کی صفائی کرنی ہے اور ماں کے جسم کے ساتھ ٹچ کریں۔ پھر ہم نے ایسا ہی کیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ ٹچ رہنا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کب آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ یقین کریں ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں اس بیچاری کا منہ اتنا کھلا ہوا تھا، اتنی یہ ہانپ رہی تھی، اور جب اس کے بیبی آ رہے تھے، جب ڈیلیور ہو رہے تھے، اس کی پوری باڈی ایسے ہل رہی تھی کہ اس کو تکلیف سے جو بھی آپ کہہ لیں، چلیں ہم عورتیں تو پھر بھی بتا دیتی ہیں کہ بھی ہمیں یہ تکلیف ہے، اس ٹائم ہمارا یہ حال ہو رہا ہے، لیکن جانور تو بتا نہیں سکتے۔ لیکن بہت ترس آ رہا تھا دیکھ کے اور تھوڑا سا اچھا بھی لگ رہا تھا کہ اتنے پیارے پیارے بیبی ہوئے ہیں۔ تو لیکن بہرحال مطلب یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، میری بڑی عجیب سی ایک فیلنگ تھی جسے میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو شاہ جی نے مجھے تسلی بھی دی کہ الماس پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں، ہمارا فرسٹ یہ ہے، پھر ہمیں دیکھے پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال پھر ہم نے پنجرے میں اس کے یہ کپڑا بچھایا بڑا زبردست گد کرتا موٹا سا، کیونکہ سارے کپڑے ڈبے سے نکالے، پھر بیٹے نے اس کو پنجرے میں بند کیا تو یہاں پہ اس نے بچے ڈیلیور کیے۔ بس اسی طرح ہی نا اتنی بھاگ دوڑ میں مصروفیت کہ بس میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتی۔ اور یہ دیکھیں جب میں اس بیچاری کو یہ دیکھتی ہوں نا، مجھے دیکھ کے بڑا ترس آ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں پنجرہ کھول کے اس کو پیار کروں، لیکن شاہ جی کہہ رہے تھے کہ آپ پنجرہ کھولو گے تو یہ پھر باہر آ جائے گی اور پھر بچے ادھر ادھر دے گی۔ لیکن بہرحال اللہ اللہ کر کے اس نے ماشاءاللہ 3 بچے ڈیلیور کر ہی لیے، اور جو اس کا ایک بیبی تھا فرسٹ بیبی وہ ایکسپائر ہو گیا، جس کا ہمیں بڑا دکھ ہے اور جس پر ہم اتنے روئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اچھا، اور جب یہ بیبی ڈیلیور ہو رہے تھے نا، اس کے تھوڑی دیر تک تو نا بالکل ہی ایسے لیٹ رہے تھے مطلب، تو میں شاہ جی سے کہہ رہی تھی کہ شاہ جی دیکھیں ان کو سانس بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ شاہ جی کہہ رہے ہیں سانس آ رہا ہے ان کو الماس، لیکن اور اب آپ دیکھیں خدا کی قدرت ہے، میرے اللہ کی شان ہے کہ دیکھ لیں آنکھیں بند ہیں اور اتنا ایک لاغر جسم ہے کہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن دیکھ لیں کہ وہ نپلز کی طرف جا رہے تھے۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہماری ماں کے نپلز یہاں پہ ہیں اور ہمیں یہاں سے خوراک ملے گی ماشاءاللہ۔ لے جی ماشاءاللہ، اور دوسرا بیبی فرسٹ بیبی تو ایکسپائر ہو گیا اور بس اس کا بڑا دکھ ہے، یا تو ہمارا فرسٹ ٹائم تھا، اور دیکھیں اس کی مونچھیں بھی ہیں اتنے سے، سبحان اللہ میرے پروردگار کی شان ہے، سبحان اللہ۔ لائیں شاہ جی اس کی یہ جو پلاسینٹا ہے، میں ذرا اس کو یہ دھاگا باندھ دوں کیونکہ فرسٹ ٹائم ہے ہمیں نہیں پتا۔ لائیں اس کو میں باندھ دیتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ آپ بھی ذرا وہ اس کو ایسے کر دیں نا کہ ذرا یوں ایسے کر کے ذرا وہ سوت دیں جس طرح وہ ہے کہ نہیں۔ بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے باندھ دوں، کیونکہ میں اتنے ایریے سے بھی باندھ رہی ہوں، باقی تو ہم نے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے اپارٹمنٹ، ہمیں 4 بجے کے کسوں سے بھی کسا نہیں، وہ کسا نہیں اور کس تو نیچے والا پہلے والا کس کے ایسے یہ ٹھیک ہے، پہلے والے کو میں نے اتنا نہیں کسا شاہ جی، چلیں میں کینچی سے لگتا ہوں۔ دوبارہ تو نہیں ڈیٹول لگانا کینچی کو؟ بس لگاؤ، کر دو، ایک منٹ دھاگا کہاں ہے؟ دونوں چیزیں آ جائیں گی، کاٹ دے، بس کاٹ دو، بسم اللہ چلو بسم اللہ۔ دیکھیں بلڈ تو نہیں نکل رہا، اسے چھوڑ دیں آپ، نہیں ہوگا، لیکن میں یہ کہوں کہ ہم ان چکروں میں بلڈ بلیڈنگ نہ سٹارٹ کروا دیں کہ فرسٹ ٹائم ہے، دیکھ کتنے بھی کانپ رہی ہے، شاید اس نے اور دینے ہیں، بیٹھنے ہماری یہی کہا ہے، وہ ہمارے باقی تو ہے نا وہ، ہاں جی۔ اور یہ 2 جو ہیں فی الحال ہم نے دھاگے سے ان کو باندھ دی ہے، ان کی پلیسنٹا جو ہے، اور اتنا ہی کر سکتے ہیں، باقی جو ہے وہ پھر لا رہے وقت کھڑی ہوئی ہے، شاید اس نے اب 3rd ڈیلیور کرنا ہے۔ ایک تو ایکسپائر ہو گیا جس کا ہمیں بڑا ہی دکھ ہے، میرا بیٹے کا اور شاہ جی کا ہمارا رو رو کے بہت برا حال تھا، لیکن بس
جس چیز نے نہیں ہونا ہوتا دنیا میں بس اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے. اچھا مجھے یہ حیرانی ہے، میرے پروردگار کی شان ہے، اس کی کبریائی ہے کہ کان اس کے اندر کی طرف جیسے ہی شاید ہوا ہلکی سے لگتی ہے کان باہر کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ کی قدرت ہے. شکر ہے کہ اب یہ بچوں کو چاٹ رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو یہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی. اوئے اوئے اوئے، لو جی کلا بازیاں لگا رہے ہیں، کلا بازیاں لگا رہے ہیں. اچھا لگ رہا ہے کلر دیکھا لائٹ براؤن سا ہے. ہاں جی. اب یہ پھر ٹیڑھی بیٹھی ہے نا.